پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، افسوس آج حلال کی طرف توجہ نہ رہی۔ لوگ کہتے ہیں مولانا حلال کھائیں گے تو کب ترقی کریں گے، حلال کھائیں گے تو ترقی ممکن نہیں ہوگی، سچ بول کر کمائیں گے تو کب ترقی کریں گے۔ یاد رکھیں سچائی اور صداقت میں امن و عافیت ہے۔ ترقی دھیرے سے ہوگی لیکن ہمیشہ کی ترقی ہوگی، اور حرام میں ترقی آپ کو بظاہر جلدی نظر آئے گی، وہ ترقی نہیں۔ حرام میں برکت نہیں اور حلال کو زوال نہیں۔ حلال کبھی بھی زوال پذیر نہیں ہو سکتا اور حرام میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی۔ اور جو لوگ اپنی اولاد کو حرام کھلاتے ہیں نا، اولاد بڑی ہو کر وفادار نہیں ہوتی۔ اکثر دیکھ لیں، تجربات شاہد ہیں، جنہوں نے اپنی اولاد کی پرورش لقمہ حرام سے کی، اولاد نے بڑا ہو کر کے ان کو آنکھیں دکھائی۔ وہ ملک کے بھی غدار ہوئے، مذہب کے بھی بے وفا ہوئے اور ماں باپ کے بھی بے وفا ہوئے۔ یہاں پر مجھے حلال کی برکتوں میں سے ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ اگر حضرت کے آنے تک مکمل ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ جہاں پر بات ہوگی وہیں ختم ہوگی۔ میں جلدی جلدی اشارے دے کر کے گزرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص ہے، مسجد کا مؤذن ہے، اس کا نام مبارک ہے۔ مبارک ایک خوبصورت جوان ہے، اس لیے کہ خوبصورتی جو ہے وہ غریبی اور امیری کی بنیاد پر نہیں ملا کرتی، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے حسن عطا کرتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی مزدور کے یہاں بڑا حسین و جمیل بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت بڑے کروڑ پتی کے یہاں کوئی جو ہے وہ بظاہر عرف کے اعتبار سے لوگ اس کو بدصورت کہتے ہیں، حالانکہ دنیا کا کوئی انسان بدصورت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو سب سے خوبصورت مخلوق بنا کر پیدا کیا۔ رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، ناک چھوٹی ہے تو کیا ہوا، آنکھ چھوٹی ہے تو کیا ہوا، لیکن اگر وہ انسان ہے تو وہ خوبصورت ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا، حسین صورت پر پیدا کیا، لیکن اس کے بعد اپنے حسن پر اترانے والے انسان، قرآن فوراً دوسری آیت میں کہتا ہے ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، انسان کو خوبصورت تو بنایا لیکن اس کے برے کرتوت کی وجہ سے ہم نے اس کو پھر جو ہے وہ اترتی کے گڑھے میں ڈھکیل دیا، اس پر بڑھاپا مسلط کر دیا۔ یہی وجہ تو ہے اللہ نے سب کو بڑھاپا دیا جس کو دینا چاہا، لیکن 63 سال کی عمر ہونے کے باوجود بھی اللہ نے میرے مصطفیٰ کو بوڑھا نہیں کیا، بلکہ میرے آقا 63 سال کی عمر میں بھی 34 سال کے جوان نظر آتے تھے۔ اس لیے آقا کو جو بھی دیکھتا اے جوان کہہ کر کے پکارتا۔ حضور کی عمر شریف 63 سال کی ہو گئی تھی، لیکن ابھی 12 سے 16 بال بھی داڑھی شریف کے سفید نہیں ہوئے تھے۔ یہ میرے رسول کا معجزہ ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بڑھاپے سے کیوں بچایا، یہ ایک الگ عنوان ہے، پھر کبھی اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن بات یہ چل رہی ہے اگر کوئی انسان ہے تو وہ خوبصورت ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا کیا۔ ایک مقام پر تو یہاں تک فرمایا کہ ہم نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مبارک ایک غریب گھرانے کا انسان ہے، جس کے والدین بھی نہیں ہیں، جس کے قرابت دار غربت کی وجہ سے جس سے دامن چھڑاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا، جب انسان غربت کی چکی میں پستا ہے تو قریبی رشتہ دار بھی دامن چھڑاتے ہیں، اور جب کسی کے آنگن میں مالداری کا شجر لگتا ہے تو دور دور کے رشتہ دار بھی کہتے ہیں فلاں میرا رشتہ دار ہے، فلاں میرا رشتہ دار ہے۔ لوگوں کا حال یہی ہے، غربت سے لوگوں کو بو آتی ہے، غریبوں سے لوگوں کو بدبو آتی ہے۔ لوگ امیروں کو دور کی رشتہ داری ہو یا نہ ہو دل
लगाते ہیں لیکن غریبوں کو قریب بھی نہیں بٹھانا چاہتے. لیکن یہ میرا رسول ہے, یہ آپ کے رسول ہے جو دعا یوں کرتے ہیں, اے اللہ مجھے ظاہری حیات بھی غریبوں کے درمیان دینا اور مجھے ممات بھی غریبوں کے درمیان دینا اور میرا حشر بھی غریبوں کے درمیان فرمانا. اور آقا فرماتے ہیں مالداروں سے غریب لوگ 500 سال پہلے جنت میں داخل کیے جائیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں معاذ اللہ کہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو پھر غریب ہی کر لے, کام چور بن جائے. غریب کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ بھیک مانگتا رہے. آدمی کوششوں کے باوجود تقدیر کا مارا ہو, یہ الگ عنوان ہے.